بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت انتشار ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ انتشار کس نے پھیلایا اور کس کے لیے پھیلایا؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا رسول ایک ہے جو آخری نبی ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بارے میں تو بحث کوئی کر نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی کرتا ہے۔ انتشار جو پھیل رہا ہے وہ کس کے اوپر پھیل رہا ہے اور کس کی ذات کے اوپر پھیل رہا ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں اس چیز پر کہ ان مولویوں نے، ان مفتیوں نے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کیا بیان کیا اور کیا نہیں کیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میرے محبوب کو اونچی آواز سے ہرگز نہ پکارنا، ایسے نہ پکارنا جیسے لوگوں کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور میرے محبوب کے کان میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دے لینا، اور جو میرا محبوب حجرے میں ہو تو باہر کھڑے ہو کے آواز نہ دینا جب تک وہ خود باہر تشریف نہ لے آئیں۔ یہ اللہ نے ادب سکھا دیا۔ ہماری زبان اس قابل ہی نہیں، اور ہم اس قابل ہی نہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کریں کہ ان کی کتنی شان ہے۔ ان کی اتنی شان ہے کہ اگر ہم ان کی شان بیان کریں اور وہ اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک شان ہو تو بھی ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو یہاں تو لوگ ویسے ہی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لوگ گھٹاتے ہیں، کچھ ایسے منافق لوگ بیٹھے ہیں۔ اب جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے جس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے؟ یہ صرف اور صرف اپنا نام روشن کرنے کے لیے اور اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے اس طرح کا انتشار پھیلاتے ہیں بچوں کے لیے، بچوں کے درمیان، کہ جو معاشرے میں بہت پھیل گیا، بہت زیادہ پھیل گیا۔ اب ایک مولوی کہتا ہے کہ جی اذان سے پہلے درود شریف نہ پڑھو، دوسرا کہتا ہے کہ جی اذان سے پہلے درود شریف پڑھو۔ نہ پڑھنے کا حکم ہے، نہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں اذان سے پہلے درود شریف تو بھی آپ کی مرضی، نہیں پڑھتے تو بھی آپ کی مرضی۔ اس پر بھی لوگوں نے بہت سی بحثیں شروع کر دی اور پھر فتوے لگانا شروع کر دیے۔ دوسرا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے ایک کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانی ہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو نورانی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں، وہ تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں، تو انسان سب سے افضل ہے۔ اگر وہ نور سے بنے ہوتے تو پھر افضل تو نہ ہوتے۔ خیر، اس پر بھی میں بحث نہیں کروں گا، میں آپ کا اس کا بھید بھی بتا سکتا ہوں، اگر کوئی پوچھنا چاہے تو انشاءاللہ اس کا جواب بڑا معقول جواب ہے، وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اس پر بھی کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا اس کی مرضی۔ اسی وجہ سے لوگ اپنی اپنی مسجدیں بنا کر بیٹھ گئے، وہابی کی مسجد، سنی کی مسجد، اہل حدیث کی مسجد، شیعہ دی مسجد،
تو مسلمان کی مسجد کہاں ہے؟ کہاں ہے مسلمان کی مسجد؟ پھر کہتے ہیں جی اللہ کا گھر ہے۔ جو اللہ کا گھر ہے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ نہیں جی یہ وہابیوں کی مسجد ہے، اس میں ہم نے نماز نہیں پڑھنی، یہ سنیوں کی مسجد ہے ہم نے نماز نہیں پڑھنی، یہ فلاں مسجد ہے ہم نے نماز نہیں پڑھنی۔ ایک طرف تم کہتے ہو اللہ کا گھر ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہو۔ کہاں کے مسلمان ہو؟ تو پھر مسلمانوں کی مسجد کون سی ہے؟ کوئی ایک مسجد مجھے بتا دیں کوئی مسلمان کی ہے جو یہ کہے جی ہاں جی یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، نہ اہل حدیث کی، نہ سنی کی، نہ شیعہ کی، نہ وہابی کی، نہ علمی کتابی کی، صرف مسلمان کی مسجد ہے؟ کوئی بتائے تو صحیح ذرا مجھے، کوئی جواب دے۔ آپ اپنے کمنٹس میں لکھیں کہ ہمارے پاکستان میں کوئی ایسی مسجد ہے جو صرف یہ کہے جی یہ صرف مسلمانوں کی مسجد ہے، جس میں جو صرف مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں پڑے ہو؟ کہاں کھو گئے ہو؟ کس دنیا میں جی رہے ہو؟ ارے بابا نماز 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 کہیں بھی پڑھ لیں، آپ مندر میں جا کے نماز پڑھ لیں، گرجے میں جا کے نماز پڑھ لیں، کوئی بھی مسجد ہو جا کے نماز پڑھ لیں۔ آپ نے نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، کسی کے لیے نہیں پڑھنی۔ کوئی بھی کسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، نماز آپ کی تب بھی ہو جائے گی۔ لیکن کیونکہ انہوں نے فتنہ پھیلانا ہے، اس لیے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ فتنہ پھیلے اور ہماری مسجدوں میں لوگ زیادہ آئیں، چندہ ہماری مسجدوں میں اکٹھا ہو۔ بات صرف چندے کی ہے، پیسوں کی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اپنا نام روشن کرنا ہے بس۔ اس لیے جو یہ اتنے بڑے انتشار پھیل رہے ہیں کہ جو ینگ لڑکے ہیں اور جب آپس میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس میں اس قدر یہاں تک لڑائی ہوتی ہے کہ قتل و غارت تک بات چلی جاتی ہے۔ اور بحث کس کی پہ ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول پہ۔ اللہ معافی، اللہ معافی۔ کبھی ہرگز 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 آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی بحث نہ کرنا، ورنہ یاد رکھو اعمال برباد ہو جائیں گے اور خبر بھی نہ ہوگی۔ پڑھتے رہو نمازیں، پھیرتے رہو تسبیحاں، کرتے رہو سجدے، حج کرو، عمرہ کرو، زکاتیں دو، جو کچھ بھی کرو، لیکن اللہ کے ہاں تم زیرو زیرو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو جس کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا تو ہماری زبان اس قابل ہی نہیں، اور ہماری الفاظ، ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کریں۔ ان کی اتنی شان ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ اللہ نے بلند کر دی۔ بس یہ گزارش ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں پڑھیں اور اسی پر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔